فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج آپ کے سامنے ہم اس کی 36ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 859، باب نمبر ہے 1369، عنوان ہے خلوتوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم زال سے زم یعنی گناہ کا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی احادیث بیان کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہی جاری ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6582، خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچو کیونکہ جو گواہ ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور گواہ کون ہے؟ خداوند متعال۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 70 پر، بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 364 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6583۔ جو شخص خلوت میں گناہ کرتا ہے اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے فاش کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 247 پر۔ صفحہ نمبر ہے 860، باب نمبر ہے 1370، عنوان ہے ظاہری و باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں، اے لوگو ظاہری و باطنی گناہوں کو بالکل چھوڑ دو۔ سورہ انعام کی ہی آیت نمبر 151، اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6584۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے بارے میں لا تقربوا الفواحش کے بارے میں فرمایا، ظاہر بدی، ظاہراً بدی اور برائی زنا ہے، اور پوشیدہ بدی بدگمانی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث مجموع البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 382 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 861، باب نمبر ہے 1371، عنوان ہے ایسے گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر جانتے ہو۔ نمبر 1، گناہ کو ہلکا اور چھوٹا سمجھنا۔ حدیث نمبر ہے 6585۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس کیفیت کو دوست رکھتا ہے کہ وہ عظیم گناہ کے جرم میں طلب کیا جائے، اور اس کیفیت کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو کسی گناہ کو حقیر سمجھنے کے جرم میں طلب کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 359 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6586۔ اس جیسی اور کوئی مصیبت نہیں کہ تو کسی گناہ کو حقیر سمجھے اور جس حالت پر ہے اس پر راضی رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 165۔ حدیث نمبر ہے 6587۔ کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اسے انجام نہ دے کیونکہ تو اسے وہاں دیکھے گا جہاں وہ تجھے بری لگے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 356۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی یہ حدیث ہے جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6588۔ اے ابن مسعود، ہرگز کسی گناہ کو نہ تو حقیر سمجھو
نہ ہی چھوٹا، اور بڑے گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پیپ اور خون کے آنسو بہائیں گی۔ خدا بندہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں، جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 101 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6589۔ مومن اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے ہو اور اس پر گرنے کا خدشہ ہو، اور کافر اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر سے گزر گئی ہو۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 77 پر۔ حدیث نمبر ہے 6590۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں مخفی رکھا ہوا ہے، لہٰذا تم اس کی کسی بھی نافرمانی کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ بعض اوقات اس کی ناراضگی اس کی نافرمانی سے موافق ہو جاتی ہے اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہو پاتی۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 349، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 177۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد، یہی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی منقول ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 187 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6591۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے کی بہتری مطلوب ہوتی ہے تو اس کے گناہوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم فرما دیتا ہے اور اس کے برے انجام کو بھاری بھرکم صورت میں دکھا دیتا ہے، اور جب کسی بندے کی بہتری مطلوب نہیں ہوتی تو اس کے گناہ کو اسے بھلا دیتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 اور صفحہ نمبر 77 پر۔ صفحہ نمبر ہے 863، باب نمبر ہے 1372۔ عنوان ہے ایسے گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر جانتے ہو، نمبر 2۔ اور کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 6592۔ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کہتے ہیں نے اپنے حواریوں سے فرمایا، چھوٹے چھوٹے اور حقیر سمجھے جانے والے گناہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہوتے ہیں، جنہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے حقیر اور چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے، پھر وہ جمع ہو کر کثیر بن جاتے ہیں اور تمہیں اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 307 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6593۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر ایک بیابان میں اترے اور اپنے اصحاب سے فرمایا، لکڑیاں چن کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو بیابان میں اترے ہوئے ہیں، یہاں لکڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ رسول خدا نے فرمایا، ہر شخص مقدور بھر کوشش کر کے چن لائے۔ چنانچہ وہ مقدور بھر کوشش کر کے لاتے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے پر پھینکتے رہے، جس سے ایک ڈھیر بن گیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، گناہ بھی اسی طرح یکجا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، گناہ کو حقیر سمجھنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ان گناہوں کا مطالبہ کرنے والا اگلے پچھلے گناہ لکھتا رہتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو واضح اور روشن امام میں جمع کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 246 پہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6594۔ قلیل گناہوں کو تھوڑا مت جانو، کیونکہ چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ جمع ہو کر بڑے بن جاتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث امالی صفحہ نمبر 94 پر۔ حدیث نمبر ہے 6595۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور جو شخص قلیل گناہوں کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، وہ کثیر گناہوں کے بارے میں بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 353، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 174۔ حدیث کا نمبر ہے 6596۔ تھوڑے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے گناہ جمع کیے جاتے ہیں اور بڑے گناہوں کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 351، صفحہ نمبر ہے 865، باب نمبر ہے 1373۔ عنوان ہے ایسے گناہوں سے بچو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، نمبر 3۔
حدیث کا نمبر ہے 6597۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو کیونکہ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا گناہ کو حقیر کیسے سمجھا جاتا ہے؟ فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اگر اس کے علاوہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے تو میرے لیے خوشخبری ہے، صرف اسی گناہ کا مواخذہ کیا جائے گا، باقی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 345، 362، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 371 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6598۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو کیونکہ ان کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، کیونکہ خداوندہ فرماتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں، اس میں شک نہیں کہ وہ عمل اچھا ہو یا برا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی سخت پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمین میں چھپا ہوا ہو تو بھی خدا اسے قیامت کے دن حاضر کر دے گا، بے شک خدا بڑا باریک بین اور واقف قہار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث نور الثقلین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6599۔ 6599۔ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو کیونکہ ان کا مطالبہ اور مواخذہ کرنے والا موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 321 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6600 6600۔ ابلیس تمہارے گناہوں کو حقیر سمجھنے پر راضی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 363۔ حدیث کا نمبر ہے 6601۔ ایک شخص نیکی کر کے اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اور پھر گناہوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا، اور جو شخص برائی کر کے اس سے ڈرتا رہتا ہے تو وہ بروز قیامت امن و سکون کی حالت میں خدا کے حضور پیش ہوگا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 79 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6602۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا ارتکاب کر کے تم کس پر جرت کر رہے ہو۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 168، بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 452 پر۔ صفحہ نمبر 868، باب نمبر 1374، عنوان گناہان کبیرہ۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں، جن کاموں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر ان میں سے تم گناہان کبیرہ سے بچتے رہو تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑا بخشش والا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6603۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے بارے میں فرمایا، گناہان کبیرہ وہ ہوتے ہیں جن کے عوض اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6604۔ گناہان کبیرہ 7 ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دینا۔ نمبر 2، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ نمبر 3، میدان جہاد سے فرار کرنا۔ نمبر 4، ہجرت کے بعد صحرا نشینی اختیار کر لینا۔ نمبر 5، ظلم اور زیادتی کے ساتھ یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، ظاہر ہو جانے کے بعد سود کا کھانا۔ نمبر 7، اور ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دے دیا ہے، اور یہ حدیث ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول۔ حدیث کا نمبر ہے 6605۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اوصیاء علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔
حدیث کا نمبر ہے 6606۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 23 میں، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6607۔ خدا کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا سب گناہ کبیرہ ہیں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 7798۔ حدیث کا نمبر ہے 6608۔ کثیر نوا کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 15 پر یہ موجود ہے، اور وسائل شیعہ کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 251 اور باب نمبر 46 میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6609۔ گناہ کبیرہ 9 ہیں، جن میں عظیم ترین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، مومن کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، بے گناہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، حرام کو حلال سمجھنا اور جادوگری۔ پس جو شخص خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا جس پر ان میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ میرے ساتھ بہشت میں ہوگا جس کے کواڑ سونے کے ہوں گے، یعنی دروازے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 170 پر۔ حدیث نمبر ہے 6610۔ گناہان کبیرہ میں سے ہے نمبر 1 خدا کا شریک ٹھہرانا، انسان کو قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، ہجرت کے بعد صحرا نشینی اختیار کرنا، جادوگری، والدین کی نافرمانی، سود خوری، جماعت سے علیحدگی اور بیعت کو توڑنا۔ امیر المومنین کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 4326۔ حدیث کا نمبر ہے 6611۔ انسان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 93، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 79 صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 872، باب نمبر 1375، عنوان سب سے بڑا گناہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6612۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا، نمبر 2 رحمت الہی سے نا امید ہو جانا، نمبر 3 رحمت خداوندی سے مایوس ہو جانا۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 4325 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1376، صفحہ نمبر ہے 872 اور باب نمبر ہے 1376۔ عنوان ہے گناہوں پر اصرار کرنا۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں، اور جو گناہ وہ کر بیٹھے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ حدیث کا نمبر ہے 6613۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کے بارے میں فرمایا، اصرار یہ ہے کہ بندہ گناہ تو کرے لیکن توبہ نہ کرے اور نہ ہی کبھی اپنے دل میں توبہ کا تصور کرے، اسی کا نام اصرار ہے۔ الف صاد رے الف اصرار۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 32، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6614۔ گناہوں پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے اور عذاب الہی سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 209 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6615، 6615۔ سنگ دلی کی علامتوں میں سے ایک ہے، نمبر 1 آنکھ سے آنسوں کا نہ بہنا، نمبر 2 دل کا سخت ہونا، نمبر 3 رزق کے حصول میں لالچ کا شدید ہونا، اور
نمبر 4 گناہوں پر اصرار کرنا۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 349 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6616۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو دل کو مردہ کر دیتی ہیں، جن میں سے ایک گناہ پر گناہ کیے جانا بھی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 349۔ حدیث کا نمبر ہے 6617۔ استغفار کے ساتھ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 355۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 10279۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ حدیث منقول ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6618۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گناہوں سے بڑا گناہ وہ ہے جس پر گناہ کا اصرار کرے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث کا نمبر ہے 6619۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر ہے 875، باب نمبر ہے 1377، عنوان ہے گناہوں پر اظہار مسرت۔ حدیث نمبر ہے 6620۔ گناہوں پر اظہار مسرت سے اجتناب کرو کیونکہ اس پر خوش ہونے کا گناہ اس کے ارتکاب سے زیادہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 159 اور صفحہ نمبر 161 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6621۔ گناہوں پر فخر کرنا ان کے ارتکاب سے زیادہ برا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6622۔ فسق و فجور پر اظہار مسرت اور فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6623۔ جو رذیل کاموں پر فخر کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6624۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی میں لذت محسوس کرتا ہے خداوند عالم اسے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر ہے 6625۔ اللہ کی نافرمانی کی شیرینی کو دردناک عذاب تلخ کر دیتا ہے۔ امیر المومنین کی یہ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 876، باب نمبر ہے 1378، عنوان ہے گناہوں کے آثار و نتائج نمبر 1۔ گناہوں کے آثار و نتائج دل میں نمبر 1۔ قرآن مجید سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، نہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6626۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے گناہوں کے ارتکاب سے بڑھ کر دلوں کو کوئی چیز خراب نہیں کرتی۔ جب دل کسی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ غلط کام اس کے ساتھ ہمیشہ ملا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے اوپر کے حصے کو نچلے حصے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 312 صفحہ نمبر 348، امالی کے صفحہ نمبر 361 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 54 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6627۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور گناہ زیادہ کرتا جائے تو وہ نقطہ بھی بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر مکمل طور پر چھا جاتا ہے اور وہ کبھی بھی گناہ سے چھٹکارا پا کر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 327 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6628۔ ہر انسان کے دل میں ایک مفید نقطہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ہر انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے،
جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سفید نقطے میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہوں ہی میں مگن رہے تو سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سفیدی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب سفیدی سیاہی میں چھپ جاتی ہے تو پھر انسان خیر و بہتری کی طرف قطعاً نہیں پلٹ سکتا۔ اسی بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 332 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6629۔ آنکھوں سے آنسو سنگ دلی کی وجہ سے نہیں نکلتے، جبکہ سنگ دلی گناہوں کی کثرت سے وجود میں آتی ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 354 پر۔ صفحہ نمبر ہے 878۔ باب نمبر ہے 1379۔ عنوان ہے گناہوں کے آثار و نتائج، نعمت کا زوال، نمبر 2۔ 6630 ہے حدیث کا نمبر۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا کر کے اس وقت تک اس سے سلب نہیں کرتا جب تک وہ ایسا گناہ نہ کر لے جو سلب نعمت کا موجب ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 339 پر۔ حدیث نمبر ہے 6631۔ کوئی بھی نعمت اور زندگی کی تر و تازگی اس وقت تک زائل نہیں ہوتی جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 362 اور 350 پر، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 178 پر بھی ہے، اور شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 61 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6632۔ انسان ایسا گناہ کرتا ہے جس سے وہ نماز شب یعنی تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ برے کام انسان میں اس قدر جلدی اثر کرتے ہیں جتنا چھری گوشت پر نہیں کر پاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 330 اور اصول کافی صفحہ نمبر 358 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6633۔ گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ یہ نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے وہ بات بھول جاتی ہے جسے وہ جانتا ہوتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 377 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 879۔ باب نمبر ہے 1380۔ عنوان ہے گناہ کے آثار و نتائج، عذاب کا نزول، نمبر 3۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوت سے، پھر بھی وہ بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6634۔ جس رگ پر بھی چوٹ پڑتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خداوند تعالیٰ کو جتنا مواخذہ کرنا چاہیے اس سے زیادہ معاف کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 315 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6635۔ گناہوں سے بچو کیونکہ جب بھی آزمائش یا رزق کی کمی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ چوٹ، لغزش اور مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مصیبت۔ امیر المومنین کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 325 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6636۔ کبھی مومن کی آزمائش اس کے بدن یا اولاد یا اہل و عیال کے بارے میں ہوتی ہے، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مصیبت۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ ملا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرًا، بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 اور صفحہ نمبر 52 پر۔
حدیث کا نمبر ہے 6637۔ جب کوئی رگ پھڑکتی ہے یا پاؤں پھسلتا ہے تو اس کی وجہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اور جو خدا معاف کر دیتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 164 پر۔ حدیث نمبر ہے 6638۔ مومن گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 349۔ حدیث نمبر ہے 6639۔ بندہ گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 318 صفحہ نمبر 324۔ حدیث نمبر ہے 6640۔ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 351۔ حدیث نمبر 6641۔ بندے جوں جوں گناہوں کو نت نئے طریقوں سے بجا لاتے ہیں تو خداوند عالم بھی ایسے طریقوں سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے یہ، جو کہ موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 343 صفحہ نمبر 347 پر، اور یہی حدیث امام موسی کاظم علیہ السلام سے بھی منقول ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 322 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 6642۔ جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو طول عمر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 354، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 83۔ صفحہ نمبر ہے 882 882۔ باب نمبر ہے 1381۔ گناہوں کے آثار و نتائج۔ نمبر 4، خشکی اور تری میں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں، خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں اللہ ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے گا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ حدیث کا نمبر ہے 6643 6643۔ کوئی سال کسی سال سے بارش کے لحاظ سے کم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جہاں چاہے مقرر فرما دیتا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے تو جو بارش ان کے لیے مقرر ہو چکی ہوتی ہے اسے دوسری طرف پلٹا دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 329 اور صفحہ نمبر 358 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 884، باب نمبر ہے 1382، عنوان ہے گناہ کے آثار و نتائج۔ نمبر 5، گناہ نہ کرنے والے۔ حدیث کا نمبر ہے 6644۔ گناہ ایک منحوس چیز ہے جو نہ کرنے والے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر اس کو تبدیل کرے گا تو اس میں مبتلا ہو جائے گا، اگر اس کی غیبت کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اور اگر اس پر راضی ہوگا تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کنز الاعمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 پر۔ گناہ کے بارے میں یعنی زال سے ضم کے بارے میں احادیث ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔